بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے بچے، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے ساتھ مصلی بچھائے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ختم کر کے گھر میں گئیں اور 4 روٹی بنائیں۔ اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں ہے۔ پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنی بڑے بیٹے حسن کے سامنے، تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی، سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر ناظرین وہ حضرت فاطمہ تھیں جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے سے باندھنے لگی۔ یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کھائے گی؟ اس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑیں۔ ادھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضور کہتے ہیں اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھایا نہ ہو، اس لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لے آئی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روٹی کھائی۔ فاطمہ نے کہا بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ آپ کیوں روتی ہو؟ کہا ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلائے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پہ رکھا اور کہا اے فاطمہ، تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کو گناہ معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے محبت جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے تھی، امت سے تھی۔ یہ گناہ گار امتی ہم ہی ہیں۔ ایک بڑے بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ؟ کہنے لگے بیٹا، اگر بیٹی کی حیثیت سے پوچھتے ہو تو حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور حضرت فاطمہ محمد کی بیٹی ہے، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ابو بکر کی بیٹی سے افضل ہوگی۔ لیکن اگر تم بیوی کی حیثیت سے پوچھتے ہو تو فاطمہ علی کی بیوی ہے اور عائشہ نبی کی بیوی، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی علی کی بیوی سے افضل ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا اپنا مقام اور حضرت فاطمہ کا اپنا مقام ہے، اسی طرح ابو بکر کا اپنا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا۔ ہمیں بس ان کے اتباع کا حکم ہے، باقی بحث اور مباحثے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہیں۔ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے نبی کے در سے بغض رکھا، اور جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بغض رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بغض رکھنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایک عورت عراق سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئی۔ جب وہ ان کے دروازے پر پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ امیر المومنین کے دروازے پر دربان ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ وہ عورت اندر گئی۔ فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی روئی دھن رہی تھیں۔ اس نے سلام کیا۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ داخل ہو جاؤ۔ جب وہ عورت بیٹھ گئی تو اس نے اپنی نظریں اٹھائیں تو گھر میں کوئی قیمتی یا متوجہ کرنے والی چیز نہیں تھی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ میں تو یہاں اپنا گھر بنوانے آئی تھی اور اتنا خراب گھر ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے اور گھر کے کونے میں بنے کنویں پر جا کر ڈول سے پانی نکالنے اور مٹی کے گارے میں ڈالنے لگے۔ وہ فاطمہ کی طرف دیکھے جا رہے تھے تو وہ عورت کہنے لگی کہ تم اس مزدور سے پردہ کر لو، میں دیکھ رہی ہوں کہ مسلسل تمہاری طرف دیکھے جا رہے ہیں۔
فاطمہ نے کہا یہ مزدور نہیں بلکہ امیر المومنین ہیں۔ پھر حضرت عمر آئے اور اس عورت کی ضرورت کو پورا کیا۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی لوٹی اور ان کی بیوی فاطمہ پر تعجب کرنے لگی کہ وہ کپڑا اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہیں، حالانکہ وہ دنیا کی آسائشوں میں سے جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو اس مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔